من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه۔ سیاست امام علی علیہ السلام از نہج البلاغہ ہمارا موضوع چل رہا تھا۔ آپ کی خدمت میں امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں پیش آنے والے مختلف حوادث اور دہشت گردیوں کا بیان جاری تھا کہ کس طریقے سے امام علی علیہ السلام نے شام کے باغیوں کی دہشت گردیوں کو قابو کیا اور ریاست اسلامی میں پرامن حالات کو پیدا کیا۔ اس ضمن میں ہم خرید بن راشد کا واقعہ پڑھ رہے تھے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ایک عرصہ جنگوں میں شریک رہا، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں امام علی علیہ السلام کے رکاب میں لڑا، لیکن خوارج ذہنیت کی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام سے جدا ہو گیا اور امام علیہ السلام نے اس کی سرکوبی کے لیے پہلے زیاد بن خصفہ کو بھیجا، اور ان کے درمیان جب ایک جھڑپ ہوئی اور اس جھڑپ میں رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کے یہ فرار آگے کر گیا، تو امیر المومنین علیہ السلام نے زیاد بن خصفہ کو خط لکھا اور مکتوب میں ذکر کیا کہ تم نے اپنا وظیفہ انجام دے دیا ہے، لہٰذا تم ابھی واپس لوٹ آؤ۔ یہ بیان وہ تھا کہ جو آپ کے سامنے پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اس سے اگلے مرحلے کو ملاحظہ کریں گے، کیونکہ زیاد بن خصفہ کے جس بیان کے اوپر ہماری گزشتہ درس میں گفتگو ختم ہوئی تھی، وہ بیان اس طریقے سے ہے کہ الغارات میں امام علی علیہ السلام کا مکتوب وارد ہوا ہے۔ یہ مکتوب میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ اما بعد فقد بلغنی کتابک، کہ تمہاری کتاب یعنی مکتوب مجھ تک پہنچا ہے، اور تم نے اس میں ذکر کیا ہے کہ بنو ناجی اور بنو ناجیہ کے جو باغی ہیں ان کا تذکرہ تم نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے، امام فرماتے ہیں یہ امام کے جملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا، اس لیے انہیں اپنے یہ اعمال بڑے خوبصورت اور زینت بخش دکھائی دیتے ہیں۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ فَهُمْ حَيَارَى عَمُونَ، کہ یہ لوگ حیرت و سرگردانی میں چکر کاٹ رہے ہیں اور اندھے ہو چکے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ سب سے بہترین عمل انجام دینے والے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہیں سب سے خسارے والے اعمال انجام دینے والوں کا ذکر نہ بیان کروں، تو پھر سورہ کہف کی یہ آیت ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا کرنے والے، سب سے زیادہ نقصان کا سودا کرنے والے کون ہیں؟ پھر جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی میں جنہوں نے کوششیں کی ہیں لیکن کوششیں گمراہی کی راہ کے اوپر نکل گئیں، یعنی انہیں نہیں پتہ تھا کہ ہم گمراہ کن عمل انجام دے رہے ہیں، ہم منحرف اور انحراف والا عمل انجام دے رہے ہیں۔ آج کا معاشرہ ان چیزوں میں گرفتار ہے، وہ اپنے طور پہ ممکن ہے کہ توحید سے وابستہ یا امامت سے وابستہ کوئی عمل انجام دے رہا ہو، لیکن حقیقت میں وہ کوئی توحید اور امامت سے تعلق نہیں رکھتا، خیر سے تعلق نہیں رکھتا۔ مثلا جیسے لوگوں نے اپنے من گھڑت رسمیں ایجاد کی ہوئی اور سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے، جبکہ
اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ان رسموں کا نہیں بنتا۔ تو اسی طرح سے بعض لوگ اپنی دہشت گردیوں کو جہاد کا نام دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو ہم جہاد کر رہے ہیں یہ جہاد در حقیقت اللہ کی راہ میں ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ وہ دہشت گردی ہے، بغاوت ہے، مسلمانوں کا وہ قتل عام ہے۔ لہذا سورہ کہف کی آیت امیر المومنین علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم سب سے بہترین اعمال انجام دینے والوں میں سے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ وَوَصَفْتَ مَا بَلَغَ بِكَ وَبِهِمُ الْأَمْرُ، تم نے ذکر کیا کہ جو انہوں نے انجام دیا تھا اس کا تم نے بیان کیا، اور ان کے ساتھ جو پیش آیا ہے سارا واقعہ تم نے بیان کیا۔ وَأَمَّا أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ فَلِلَّهِ سَعْيُكُمْ، کہ تم اور تمہارے جو ساتھی تھے بلا شک و شبہ انہوں نے اللہ کے لیے زحمت اور کوشش اٹھائی۔ وَعَلَيْهِ جَزَاؤُكُمْ، اور اللہ ہی کے اوپر تمہاری جزا ہے۔ وَأَيْسَرُ ثَوَابِ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِ خَيْرٌ لَهُم مِّنَ الدُّنْيَا الَّتِي يُقْبِلُ الْجَاهِلُونَ بِأَنفُسِهِمْ عَلَيْهَا، اور اللہ کا ثواب جو مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ وہ اسے میسر آئے گا، وہ اس دنیا سے کئی گنا بہتر ہے کہ جاہل اپنے لیے جس دنیا کی طرف تیزی سے آگے بڑھنے والے ہیں، اس کا استقبال کرنے والے ہیں، اس کو آگے لینے، یعنی جاہل لوگ ہمیشہ دنیا کی طرف آگے تیزی سے بڑھتے ہیں، لیکن تم لوگوں نے صحیح فیصلہ کیا، خیر کو سمیٹ لیا، کیونکہ اس دنیا کے اندر حقیقی معنی میں گھاٹے کا سودا ہے یہ کہ انسان فنا ہونے والی اور جانے والی، ہاتھ سے جانے والی دنیا کو دین کا سودا کر کے یا دین سے اپنے آپ کو دور کر کے وابستہ کرے، کیونکہ دنیا کسی کے پاس نہ رہی ہے اور نہ رہنی ہے، اور یہ ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے کہ دنیا ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں نہیں رہنے والی، کسی کے پاس نہیں رہنے والی۔ جیسے وقت تیزی سے گزر جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا اپنی زندگی بھی تیزی سے گزر جائے گی اور کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں رہنا۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے بہت عقل مندانہ اور بہترین فیصلہ کیا کہ جاہل لوگ سامنے جو دکھائی دے رہی ہے اس دنیا کی طرف بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن تم لوگوں نے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی جانب سے جو ثواب ہے اس کو تم لوگوں نے لیا ہے۔ پھر قرآن کریم کی آیت امام نے ارشاد فرمائی کہ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بہت خوبصورت یہ آیت کریمہ ہے، ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جتنا انسان سنبھال لے وہ محفوظ رہنے والا نہیں ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ مثال کے طور پہ حادثہ وجود میں آیا، راہ الہی میں آپ جا رہے تھے، جیسے کرمان میں آپ نے دیکھا کہ شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے لیے اور ان کی شخصیت کے احیاء کے لیے وہاں پہ لوگ جمع تھے اور ان کی مزار کی زیارت کی غرض سے جا رہے تھے، تو دہشت گردوں نے وہاں پہ حملہ کیا۔ بعض کہتے ہیں خودکش حملہ تھا، بعض کہتے ہیں ریموٹ کنٹرول حملہ تھا، یا پلاننگ کے طور پہ کہتے ہیں کہ رکھا ہوا ایک بم تھا، کوئی بھی صورت بن سکتی ہے۔ اب وہاں پہ شہید ہونے والوں کی اچھی خاصی ایک بڑی تعداد ہے جو 150 یا ممکن ہے اس سے بھی زائد تجاوز کر چکی ہے۔ تو ان میں سے اگر کوئی فرد ہو، کیونکہ راہ الہی میں ان کا قدم ہے، شہید کی یاد کے لیے بڑھ رہے ہیں اور شہید کی یاد سے دشمن کو اپنے پہچانتے ہیں، دشمن کے خلاف قدم اٹھانا چاہتے ہیں، لہذا یہاں پہ اگر کوئی جسم کا حصہ ان کا چلا بھی جاتا ہے تو جو چلا گیا وہ محفوظ ہے، کیونکہ ما عند اللہ باق، اور جو موجود ہے وہ کیڑوں کا نشانہ بن جائے گا، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ انسان کا حساب کتاب برعکس ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے جو پیسہ میرے پاس بچ گیا ہے یہ بچا ہوا پیسہ ہمیشہ رہ جائے گا، لیکن جو راہ الہی میں نکل گیا ہے، کسی مسجد میں، کسی مدرسہ میں، کسی ادارہ میں، کسی غریب مومن کے پاس یا کسی اور صورت میں راہ الہی میں چلا گیا ہے، شاید یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، وہ اس کو جانے والا شمار کرتا ہے، اور جو جیب میں یا بینک میں موجود ہے اس کو اپنے پاس محفوظ سمجھتا ہے۔
بالکل ہی برعکس چیز ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ جو پیسہ خرچ اللہ کی راہ میں ہو گیا وہ ایک حقیقت پا کے اگلے جہان میں منتقل ہو گیا، کیونکہ ہر چیز کا ایک اثر اس جہان میں کچھ نہ کچھ صورت اختیار کر، مثلا نماز وہ بہترین رفیق بن جائے گی، جیسے تنہائیوں میں انسان کو رفیق کی ضرورت ہوتی ہے، انسیت اسے چاہیے ہوتی ہے، کوئی اس کی تنہائیوں کو بھگائے، وحشت کو دور کرے، تو یہی نماز اس کی بہترین رفیق بن جائے گی۔ جیسے انسان ہوتا ہے اپنے گھر بار میں یا اپنے اسکول وغیرہ یا ادارے میں تنہا محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی دوست جس سے اس کو بڑی ایک قلبی لگاؤ بھی ہے، بڑا قلبی لگاؤ ہے، اس سے تعلق ہے، وہ اس کی طرف بڑھتا ہے، تو اس کے بڑھنے کی وجہ سے اس کا ٹائم اچھا گزرتا ہے، گپ شپ لگاتا ہے، اس کے ساتھ زندگی کی رونقیں لوٹ آتی ہیں۔ نماز یہی کردار بالفرض ادا کرے گی، یعنی نماز جو آپ نے پڑھی اور تھوڑے سے اعمال جو آپ کے جسم سے صادر ہوئے تھے وہ تو ختم ہو گئے، لیکن وہ حقیقت ایک پا کے اگلے جہان میں ثابت ایک حقیقت بن گئے۔ اسی طریقے سے جو اس دنیا سے ہمارے ہاتھ سے مال جاتا ہے، اس دنیا سے ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز جاتی ہے، وہ ہمارے ہاتھ سے نہیں گئی، وہ حقیقت پا کے اگلے جہان میں وہ حقیقتاً محفوظ ہوگی، ثابت ہوگی، اس سے انسان اس دنیا میں بھی تعلق رکھے گا، آخرت میں بھی تعلق رکھے گا۔ لیکن جو محفوظ پڑی ہوئی ہے وہ سوالیہ نشان ہے، یہ حلال اس سے استفادہ کرتا ہے، حرام استفادہ کرتا ہے، بخیل بن جاتا ہے، حریص بن جاتا ہے، یا اسراف کرتا ہے، یا حقیقتاً نہ اسراف کرتا ہے اور نہ بخیل بنتا ہے، بلکہ اپنے امور زندگانی میں عدالت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، شرعی تقاضوں کے تحت خرچ کرتا ہے، یہ اس آزمائش میں بھی گرفتار ہے۔ اگر محفوظ رکھے تو اس میں اللہ کا حق پیدا ہو جاتا ہے، اس کے رسول اور اس کے امام کا حق خمس واجب ہو جائے گا۔ اس کے باوجود بھی رکھے اندر انسان کے وجود میں ایک بخل کا مرض پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور اگر بیجا استعمال کرنا شروع ہو جائے اسراف کا، یا مبذر بن جائے گا، کہ قرآن کریم نے خصوصاً مبذرین کو کہے کہ اخوان الشیاطین، یہ شیاطین کے برادری سے ہیں، ان کا بھائی کا تعلق ہے، یعنی ان کا درجہ دیکھیں کہاں تک پہنچتا ہے، برادری کا شیاطین کے ساتھ تعلق پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو قرآن کی آیت امام علیہ السلام نے بیان فرمائی، کیونکہ وہاں پہ 2 افراد شہید ہو گئے زیاد بن خصفہ کی طرف سے، کئی افراد زخمی ہوئے، اور آپ بیان گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کا کہنا تھا کہ اس قدر سخت جنگ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی مشاہدہ نہیں کی۔ تو ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے لیے چلا گیا وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اور روایات بھی بیان کرتی ہیں کہ تجسم اعمال کا نظریہ کہ جو تم سے صادر ہو گیا وہ اگلے جہان میں ثابت تمہارے لیے موجود ہے۔ وَلَنَخْرِبَنَّ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ہم جب ان لوگوں کو جزا دیں گے جنہوں نے صبر کیا ہے، تو ہم ان کے اجر کو اس سے بڑھ کر بہترین صورت میں دیں گے جو انہوں نے بہترین عمل انجام دیے، یعنی جو عمل انجام دیے اس کے مساوی نہیں ہے اجر اور ثواب، جو اللہ جزا کے طور پہ دے گا وہ مساوی نہیں ہے۔ آپ نے بہترین عمل انجام دیا، کئی گنا بڑھ کر آپ کو اجر عطا کیا جا رہا ہے، اس سے کئی گنا خوبصورت، اس سے کئی گنا بہترین، کوالٹی کے اعتبار سے بہترین، ہر لحاظ سے وہ اس سے کئی گنا بہتر تمہیں عطا کیا جا رہا ہے جو تم نے اس دنیا میں عمل انجام دیا۔ پھر امام فرماتے ہیں اما عدوکم الذین لقیتموہم، جن دشمنوں سے تم لوگ ملے ہو اور دوچار ہوئے، ٹکرائے آپس میں، فحسبہم بخروجہم من الہدی وارتکاسہم فی الضلال، کہ ان لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ہدایت سے دور نکال باہر پھینکا اور گمراہی میں گردش کرنے لگے، وردہم الحق، اور انہوں نے حق کو پلٹا دیا، اور جماحہم فی التیہ، اور حیرت و سرگردانی میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، فذرہم وما یفترون، کہ آپ انہیں چھوڑ دیں، یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے، آپ انہیں چھوڑ دیں، یہ لوگ افترا پردازی خود دھوکے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ صحیح ہے، وما یفترون، انہوں نے جو افترا پردازی کی ہے، جو انہوں نے تہمتیں لگائی ہیں، خود خیالی ایک نقشہ کھینچا ہے،
اس نقشے میں ان کو گرفتار رہنے دیں، آپ ان کے آگے ان کو ان کی حالت کے اوپر یعنی چھوڑ دیں۔ آگے پھر امام فرماتے ہیں وَدَعَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کہ یہ لوگ اسی طغیانیت میں، اپنی سرکشی میں اندھا دھن جو ہیں وہ پڑے رہیں گے۔ فَأَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ، صحیح، آپ ان کو بتائیں، دکھائیں۔ فَكَأَنَّكَ بِهِمْ عَنْ قَلِيلٍ بَيْنَ أَسِيرٍ وَقَتِيلٍ فَأَقْبِلْ إِلَيْنَا أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ کہ تم اپنے ساتھیوں سمیت ہمارے پاس واپس لوٹ آؤ۔ مَأْجُورِينَ تم لوگوں کو اجر دیا جا چکا ہے، یعنی اجر اللہ کی بارگاہ میں تم لوگوں نے پا لیا ہے۔ فقط اطاعتم وسمعتم تم لوگوں نے اطاعت بھی کی اور سنا بھی۔ واحسنتم البلاء اور بہترین طریقے سے اس آزمائش کو پار کیا۔ والسلام اور تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ کہہ کے امیر المومنین علیہ السلام وہ یہ مکتوب لکھا اور اس کو زیاد بن خصفہ کو یہ مکتوب پہنچا تو انہوں نے واپسی کی تیاری پکڑی، اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے معقل بن قیس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو چند ہزار افراد دے کے، ظاہراً 2000 افراد دے کے ان کے پیچھے بھیج دیا۔ تو یہ جو اب واقعہ یہ عبداللہ بن قعین جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، یا قعین ذکر مختلف اعراب کے ساتھ بیان وارد ہوا ہے۔ تو عبداللہ بن قعین جو ہیں، کیونکہ پہلا جو تھا وہ بھی اسی طریقے سے تھا، لیکن اب معقل کی ساری داستان بیان کریں گے کعب بن قعین۔ یہاں تک تو عبداللہ بن قعین ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اس کے بعد جو سارا تذکرہ بیان کر رہے وہ کعب بن قعین ہیں کہ وہ اس کو آگے ذکر کریں گے۔ اس میں بیان کرتے ہیں کیونکہ جو خرید بن راشد تھا وہ اس کے بعد اہواز کی طرف آ گیا۔ وہ پہلے جس طرف تھا بصرہ کی طرف ہی اس نے آنا تھا، لیکن ابھی کوفہ کے اطراف میں پہنچا ہوا تھا۔ تو جب زیاد بن خصفہ سے وہ فرار کر کے آیا تو اہواز طرف سے آیا، یعنی جو موجودہ بھی ایران کا حصہ ہے، کیونکہ اس کا جو قبیلہ تھا وہ یہی کویت بحرین کے خلیج فارس کی طرف ساحل کے اوپر آباد تھا۔ اسیاف کہتے ہیں سواحل کو، ساحل جو فارس بحیرہ فارس ہے، اور اس دور میں بھی فارس کہا جاتا تھا، کیونکہ آج کل یہ بڑا ایک اختلافی نام بنا ہوا ہے کہ یہ کیونکہ جزیرہ عرب اور ایران کے درمیان میں جو سمندر کا ایریا آتا ہے وہ اسے خلیج عربی کہتے ہیں اور یہ خلیج فارس کہتے ہیں۔ تو اگر آپ امیر المومنین علیہ السلام کی اس کلام اور ان واقعات اور اس دور، چونکہ غارات کتاب ہے 3 صدی ہجری کی، زمان امامت کی یہ کتاب ہے، تو اس میں فارس کا تذکرہ آیا ہے، لہذا اسیاف کہتے ہیں کہ جو فارس کے اطراف میں سواحل کی طرف یہ ایریا بنتا تھا، تو یہ لوگ ساحل سمندر کے اوپر آباد تھے اور اہواز ادھر سے قریب پڑتا ہے۔ تو اس کا اپنا پلان بھی آگے تھوڑا تذکرہ بھی ہوگا کہ خرید بن راشد کا پلان یہ تھا کہ یہ جائے اور ایران سے ہر وہ فرد یا وہ افراد، وہ قبائل جو تلوار کے زور کے اوپر ایمان لائے یا مرتد ہیں اور دبے ہوئے ہیں اور جزیہ دیتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملا لے۔ نمبر 2، خوارج تفکر رکھنے والے افراد کو ساتھ ملا لے، اور نمبر 3، اپنے قبیلے بنی ناجیہ کو ساتھ ملا لے کہ ابھی آئے گا، اور اس طرح ایک بڑا لشکر تیار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ اپنے اس پلان کے تحت اہواز کی طرف آ گیا، اور اسی کا تذکرہ کیا کہ خرید بن راشد اس نے پھر اہواز کی طرف پڑاؤ کیا، اور وہاں پہ ایک بڑی تعداد تھی جنہوں نے خراج دینا چھوڑ دیا تھا، اور ایک علاقہ ہے علوج کے نام سے ایک علاقہ ہے، ادھر کے لوگ اس کے ساتھ جمع ہو گئے، اور وہاں پہ اس نے پھر ایک پوری کی پوری لشکر کو گھیرا اور اس جگہ پر اس نے جنگ کے لیے آمادگی پیدا کی۔ تو بہرحال عبداللہ بن قعین کہتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی کعب بن قعین یہ معقل بن قیس کے لشکر میں تھے۔ تو جب ارادہ کیا کہ اب ہم چلیں تو امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آئے، انہوں نے ہمیں الوداع کہا۔ تو امام علی علیہ السلام نے معقل کو الوداع کہتے ہوئے، کیونکہ اب ان کو بھاری فوج دے کے جا رہے ہیں،
پہلے تو چند سو افراد تھے، اب تقریباً 2000 کا لشکر دیا، اور پھر جناب عبداللہ ابن عباس کی طرف سے بھی ایک لشکر ان کے ساتھ ملنا تھا، تو یہ 4000 یا 6000 کا لشکر بن جاتا، اور مد مقابل وہ 1000 یا 1000 سے زائد بہت ہوتے، تو اتنی ہی تعداد بنتی تھی، اس سے اوپر تعداد نہیں بنتی تھی۔ لہٰذا یہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام نے اب معقل کو دوبارہ نصیحت فرمائی، یعنی امام علیہ السلام حقوق انسانی کے حوالے سے بہت حساس تھے کہ انسانی حقوق کا جو ہے وہ ضرور خیال رکھا جائے۔ انسانی حقوق کے اعتبار سے حساسیت امیر المومنین علیہ السلام میں ہمیں کافی زیادہ نظر آتی ہے۔ تو امام نے اب معقل بن قیس، چونکہ معقل بن قیس نے آخری جنگ لڑنی ہے، اور آخری جنگ میں اب خرید بن راشد جن علاقوں سے گزر رہا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کو بھی معلوم ہے کہ ان علاقوں میں کیا کیا مشکل پیش آنی ہے اور کس طرح سے اس نے لوگوں کو ملانا ہے، اور جنگ بھی سخت ہونی ہے، کیونکہ ابھی وہ جتنی تخریب کاری اور دہشت گردی اور قتل و غارت کر چکا ہے، اب وہ گرفتاری دے تو تب بھی اس کی سزا قتل ہی ہے، اس کے اور اس کے ساتھیوں کی سزا قتل ہے، ان کو تو چھٹکارا حاصل نہیں ہے۔ لیکن جن کو یہ ساتھ ساتھ ملا رہا ہے، عیسائیوں کی ایک آبادی کو ملا لیا، اچھا اپنے قبیلے والوں کو ملا لیا، خوارج تفکر رکھنے والوں کو ملا لیا، اور چوتھا طبقہ آتا ہے کہ جو حضرت عثمان کے حمایتی تھے، ان چاروں کو اس نے ملایا اپنے ساتھ، اور ایک لشکر امیر المومنین علیہ السلام کے فوج کے برخلاف کھڑا کر دیا۔ لہٰذا امام نے معقل بن قیس رضی اللہ عنہ، چونکہ ان کی صفین میں بھی بڑی خدمات رہی ہیں، اور امام نے انہی کے ہاتھ پہلے بھی ایک بھاری لشکر بھیجا تھا، جس کا تذکرہ جو ہے وہ نہج البلاغہ میں مکتوبات کے اندر وارد ہوا ہے کہ ہدایت نمبر 12 نہج البلاغہ میں مکتوب یا ہدایت نمبر 12، میں تیزی سے اس کا صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ چھوٹا سا یہ مکتوب ہے، لیکن اس مکتوب میں امیر المومنین علیہ السلام نے بڑے خوبصورت جنگی طور طریقے بیان کیے ہیں کہ 3000 کا ہراول دستہ دے کر جب شام کی طرف معقل بن قیس ریاحی کو بھیجا تھا، تو امام نے تب انہیں فرمایا تھا کہ اس اللہ سے ڈرتے رہنا جس کے روبرو پیش ہونا لازمی ہے، اور جس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور آخری منزل نہیں، جو تم سے جنگ کرے اس کے سوا کسی سے جنگ نہ کرنا۔ یہ جملات ادھر بھی ہیں، جو تم سے جنگ کرے اس سے جنگ کرو فقط، اور صبح و شام کے ٹھنڈے وقت سفر کرنا، صحیح ہے، دوپہر کی کڑی دوپہر کی گرمی کے اندر نہ سفر کرنا، ویسے ہی تھکا دے گا، اور ضرورت بھی زیادہ پھر پانی وغیرہ کی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت بھاری راشن ساتھ لے کے جایا جاتا تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ صبح اور شام کے ٹھنڈے وقت سفر کرو، اور دوپہر کے وقت لوگوں کو ستانے اور سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کرو، آہستہ چلنا، اور شروع رات میں سفر نہ کرنا، یعنی یہ جو مغرب کے بعد حصہ شمار ہوتا ہے، شروع رات میں سفر نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات سکون کے لیے بنائی ہے اور اسے قیام کرنے کے لیے رکھا ہے، نہ سفر اور راہ پیمائی کے لیے، یعنی قیام سے مراد ہے کہ اٹھ کے عبادت اللہ کی بارگاہ میں انجام دے۔ اچھا، اس میں اپنے بدن اور اپنے سواری کو آرام پہنچاؤ، اور جب جان لو سپیدہ سحر پھیلنے اور پو پھٹنے والی ہے تو اللہ کی برکت پہ چل کھڑے ہونا، جب دشمن کا سامنا ہو تو اپنے ساتھیوں کے درمیان ٹھہرو، اور دیکھو دشمن کے اتنے قریب نہ پہنچ جاؤ جیسے کوئی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، یعنی تم نے جنگ میں پہل نہیں کرنی، صحیح ہے کہ تمہارے پاس فوج ہے، طاقت ہے، اوپر چڑھائی کر دو، جنگ چھیڑنے میں تم نے پہل نہیں کرنی، اور نہ اتنے دور ہٹ کر رہو جیسے کوئی لڑائی سے خوف زدہ ہو، صحیح ہے، ڈر اور خوف یعنی ان کے حوصلے بھی نہیں بڑھا دینے دشمن کے، اور اس وقت تک جب تک میرا حکم تم تک پہنچے تم نے ٹھہرے رہنا ہے، اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ ان کی عداوت تمہیں اس پر آمادہ کر دے کہ تم حق کی دعوت دینے اور ان پر حجت تمام کرنے سے پہلے ان پر جنگ کرنے لگو، یعنی جنگ کرنے سے پہلے انہیں حق کی دعوت بھی دو، اور جنگ کرنے سے پہلے ان پر حجت تمام کرو، اس کے بعد تم نے جنگ کرنی ہے، وَإِلَّا جنگ نہیں تم کر سکتے۔ یہ ہمارے پاس تھا نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 12 کے ضمن میں یہ ہدایات ہیں۔ اب آئیں آپ ادھر دیکھیں کہ معقل بن قیس رضی اللہ عنہ کو یہ دوسرا بڑا مارک ہے۔ شام کے وقت، شام جب جا رہے تھے
تو اس وقت بھی 3000 کا ہراول جو سب سے پہلے ہراول دستہ اسے کہتے ہیں جو بٹالین سب سے آگے ہوتی ہے اور اس نے روبرو ہونا ہے دشمن سے اور لڑنا ہے، اس کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ اچھا، یہاں پہ جو اب ہمارے پاس آ رہی ہے صورتحال وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام اب اسے معقل بن قیس کو بھیج رہے ہیں، کس کی طرف؟ خرید بن راشد کی طرف، جو اہواز کی طرف جا چکا ہے۔ تو فرماتے ہیں یا معقل اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، مستطاعت، جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے، فإنها وصیۃ اللہ للمؤمنین، کیونکہ یہ تقوی الہی اللہ کی مومنین کو وصیت ہے۔ لا تبغی علی اہل القبلہ، اہل قبلہ کے اوپر تم نے بغاوت نہیں کرنی۔ ولا تظلم اہل الذمہ، اہل ذمہ یعنی یہ جو جزیہ دیتے ہیں۔ اہل ذمہ سے کون مراد ہے؟ وہ کافر جو اپنے مذہب کے اوپر قائم دائم رہے اور معاملہ انہوں نے کیا، یعنی انہوں نے معاہدہ کیا حکومت کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، اور ٹیکس دے کے رہتے ہیں۔ تو تم نے ظلم نہیں کرنا اہل ذمہ پہ۔ ولا تتکبر، اور تکبر کسی صورت میں تم سے نہیں ہونا چاہیے۔ فإن اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ متکبرین سے محبت نہیں کرتا۔ فقال معقل، تو معقل نے تب یہ کہا، یعنی آپ نے یہ دیکھا کہ حقوق انسانی کیسے بیان کیے کہ اہل قبلہ پہ تم نے سرکشی نہیں کرنی اور اہل ذمہ پہ بھی تم نے ظلم نہیں کرنا۔ اور جب انسان کے پاس طاقت ہو اور وہ فوجی طاقت ہو اور اس کے پاس یہ اختیارات ہوں کہ اس نے اگلے کے اوپر چڑھائی کرنی ہے اور آپریشن کو کامیاب کرنے کے لیے مثلا سامنے والے کے اوپر تلوار چلانی ہے، اسلحے کے ساتھ بھرپور اس نے چڑھائی کر دینی ہے، تو انسان تکبر میں آ جاتا ہے، اگلوں کو حقیر سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، خواتین کی مثلا کوئی رعایت نہیں کرتا، بوڑھوں کی کوئی رعایت نہیں کرتا، بچوں کو کی خاطر میں نہیں لاتا، تو غصہ اور غضب اپنے اوپر طاری رکھتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس لیے حقوق انسانی کے حوالے سے اسے حساس کیا۔ تو معقل نے پھر یہی کہا کہ اللہ المستعان، اللہ ہی وہ ہے ذات کہ جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ فقال خیر مستعان، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین اللہ ہی مددگار ہے۔ اس کے بعد وہ کھڑا ہوا اور چلا گیا، اور ابن قعین کہتے ہیں کہ ہم بھی معقل کے ساتھ چلے گئے یہاں تک کہ اہواز جا اترے۔ فَأَقِمْنَا نَنْتَظِرُ أَهْلَ الْبَصْرَةِ، ہم اب انتظار میں تھے، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو بھی ایک مکتوب لکھا تھا کہ اپنے ہوشیار اور زیرک اور باصلاحیت جنگی تجربہ کار بندوں کو تم اپنے ان کی مدد کے لیے بھیج دو۔ تو یہ انتظار کرنے والے کہ اہل بصرہ کب آئیں گے کب آئیں گے، تو انہوں نے آنے میں کافی دیر کی۔ تو معقل کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پھر خطاب کیا لوگوں سے، کہا اے لوگو ان قد انتظرنا، ہم نے کافی انتظار کر لیا اہل بصرہ کا، اور انہوں نے ہماری طرف آنے میں بہت سستی سے کام لیا ہے۔ تو وَلَيْسَ بِنَا بِحَمْدِ اللہِ قِلَّةٌ، ہمارے پاس اللہ کے بحمد للہ کوئی کمی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں لوگوں سے کوئی ڈر اور خوف ہے۔ تو فسیروا بنا، ہمیں چاہیے کہ ہم چلیں، اور یہاں تک کہ دشمن جو قلیل ہمارے سامنے ہے اور ذلیل و خوار ہو چکا ہے اس سے جا کے ٹکرائیں اور اس فتنے کو ختم کر دیں۔ تو ہم اس میں صرف اللہ ہی سے تم لوگ مدد طلب کرو، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے جو دشمنی کرتے ہوئے نکلے ہیں۔ تو پھر کعب بن قعین وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھرپور تائید کی کہ اصبت انشاءاللہ رأینا رأیکا، کہ آپ نے بالکل معقل ٹھیک بات کی ہے، ہماری رائے وہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے، اور میں بھی یہاں پہ یہی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے گا۔ اور اس طرح سے پھر آگے کلمات ادا کیے، بہرحال وہ چل پڑے، اور یہاں تک کہ وہ وہاں پہ چلتے رہے، اتنی دیر میں ایک شخص آ کے ان سے ملحق ہوا اور اس نے ابن عباس کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ تم لوگ اسی جگہ ٹھہر جاؤ جب تک وہ روانہ ہو چکے اور تم تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ جب فرد آیا، یعنی وہ جو پیغام رساں تھا، اس نے پیغام دیا، تو یہ لوگ اسی جگہ کے اوپر ٹھہر گئے اور ٹھہرے رہے
یہاں تک کہ ان کی طرف جو ہے پھر چند افراد آ کے ملے اور معقل بن قیس کو جو عبداللہ ابن عباس کی طرف سے خط لکھا گیا تھا، یعنی وہی جو پیغام حکومتی دستور جاری کیا گیا تھا اس کے مطابق انہوں نے وہاں پہ بیان کیا، اور عبداللہ بن عباس انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری طرف خالد بن معدان الطائی، خالد بن معدان آ رہے ہیں، وہ تمہارے ساتھ آ کے ملحق ہوں گے، اور ان کے ساتھ ایک فوج موجود ہے جو سارے کے سارے اہل دین اور صالح اللہ کے بندے ہیں۔ تو ان کا مکتوب دیکھ کے وہ رک گئے، اس جگہ پہ ٹھہر گئے، اور اس کو پڑھ کے انہیں خوشی بھی ہوئی کہ نہیں وہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے، یہاں تک کہ وہ ٹھہرے رہے کہ وہ طائی جو خالد طائی ہیں وہ آ کے ان سے مل گئے۔ اب یہ وہ شخصیات ہیں کہ کوشش تھی کہ ان کے کوئی حالات زندگی مل جائیں، کیونکہ بنو امیہ کا دور آیا امام علی علیہ السلام کے بعد، تو بنو امیہ سے جتنے صحابہ، جتنے تابعین، جتنے علماء، جتنے تبع تابعین، محدثین وہ تعلق رکھتے تھے، ان کے تو آپ کو حالات آرام سے مل جائیں گے، لیکن جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ شخصیات جڑی رہیں، حتیٰ کہ وہ طراز اول اور انتہائی جلیل القدر اور چوٹی کی شخصیات تھی، جیسے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، آپ کو ان لوگوں کے بارے میں زیادہ مواد نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ عمار بن یاسر جیسی شخصیات کے بارے میں آپ کو نہیں زیادہ مواد مل رہا، تو یہ بنو امیہ کی ایک وجہ بنی کہ اس نے یقیناً ہر کوئی اپنے مد مقابل دشمن کے تو خبروں کو نہیں پھیلنے دیتا، ان سے وابستہ شخصیات کو متعارف نہیں ہونے دیتا، لہٰذا یہ بھی اب خالد طائی کون تھے، اسی طریقے سے عبداللہ بن قعین یا فقیم کون تھے، یا ان کے بھائی کعب بن قعین یا فقیم کون تھے، کوئی اس کا تذکرہ شیعہ سنی کتب میں وارد نہیں ہے۔ بہرحال خالد طائی آئے اور وہ پھر مل گئے، اور ان کے ساتھ انہوں نے پھر صبح تک وہ ٹھہرے رہے، اور یہ امام علی علیہ السلام پہلے ہی لکھ چکے تھے کہ جب عبداللہ ابن عباس کی طرف سے لشکر آئے گا، 1 یا 2,000 یا جتنے ہزار پر بھی مشتمل ہے، اور وہ معقل بن قیس کے ساتھ اگر آ کے جڑے تو اب 2 سردار ہو گئے یا نہیں، ایک وہ ہے جو عبداللہ ابن عباس نے بنایا اور خالد طائی ہیں، اور امام علی علیہ السلام کے حکم پہ انہیں بنایا گیا ہے، اور دوسرے معقل بن قیس ریاحی۔ تو امام نے فرمایا تھا جب یہ 2 آپس میں مل جائیں تو پورے لشکر کے سربراہ کون ہوں گے؟ وہ معقل بن قیس ریاحی ہوں گے، لہذا معقل بن قیس ریاحی اس صورت میں ان کی فوراً امارت یعنی ان کے سرداری کو اور ریاست کو پورے کے پورے لشکر کے اوپر قبول کر لیا گیا، اور وہ اس طریقے سے آگے بڑھے۔ معلوم ہو گیا کہ بنی ناجیہ کا یہ جو مفرور ایک باغی ہے، یعنی خرید بن راشد اور اس کے افراد، وہ ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور وہ پہاڑ رام ہرمز ایک ایران میں جگہ ہے، رام ہرمز، ادھر اس کے اوپر ایک قلعہ تھا، پہاڑی کے اوپر ایک قلعہ تھا، قلعے کے اندر یہ لوگ اپنے آپ کو رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ لوگ جب پہنچے اہواز تو وہاں پہ دریافت کیا، سنتے ہوئے لوگوں سے پوچھتے ہوئے اس جگہ تک پہنچ ہی گئے کہ انہوں نے بتایا کہ ہاں ایک قافلہ آیا تھا، اتنے افراد تھے، وہ اس طرف جا رہے تھے، تو لوگوں کی نشاندہی کے اوپر آہستہ آہستہ وہ پھر اس طرف چلے گئے کہ رام ہرمز یہ آج بھی ایران میں معروف علاقہ ہے، اور اس میں یہ وہی علاقہ ہے کہ اہل سنت میں علم حدیث کا جب آغاز ہوا تو پہلی کتاب جنہوں نے لکھی وہ اسی علاقے کے محدث تھے اہل سنت کے۔ تو بہرحال یہ علاقہ پہاڑی ایک علاقہ ہے، تو اس کے پہاڑوں کے اوپر انہوں نے ایک قلعے کے اندر پناہ لی ہوئی تھی، خرید بن راشد اور اس کے ساتھ جتنے بھی افراد تھے، لہٰذا اہل علاقہ نے انہیں بتایا اور خبر دی، اور ان کے آثار کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچ گئے تو اب جناب معقل بن قیس انہوں نے انتہائی عقل مندی کے ساتھ افراد کو پھیلا دیا، وہی جیسے پہلے بھی عرض کیا جب بھی جنگ ہوتی ہے ایک میمنہ بناتے ہیں، یعنی پورا لشکر چند دستوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، 5 دستے ہوتے تھے پرندے کی شکل میں، کہ ایک پر جیسے ہوتا ہے پرندے کا ایک طرف دوسرا پر ہوتا ہے، اور تیسری طرف اس کی مثلا ٹانگیں یا دم ہوتی ہے، اور سامنے سر ہوتا ہے اور دل درمیان میں ہوتا ہے،
یہ 5 جنگ کے ذرائع ہوتے تھے۔ تو میمنہ کے اوپر معقل بن قیس نے ایک دستہ بنایا، ایک میسرہ کے اوپر بنایا اور خود قلب میرے، اور ایک دستے کو آگے بھیجا۔ زیادہ تر اگر چھوٹی جنگیں ہوتی تھی بس یہ 3 ہی بنتے تھے، قلب ہو گیا درمیانہ حصہ، دایاں میمنہ اور میسرہ۔ لیکن بڑی جنگ ہوتی تھی پھر ہراول دستہ آگے اور ساق کہتے تھے پیچھے والے دستے کو۔ تو انہوں نے بھی معقل بن قیس نے میمنہ کے اوپر رکھا یزید بن مغفل ازدی کو۔ یزید بن مغفل ازدی ایک بڑی شخصیت شمار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا حوصلے بڑھ گئے تھے جب یہ شخصیت آ کے ملی، لیکن نہیں، تاریخ اور کتب شیعہ سنی دونوں کتب رجال میں ان کا حالات زندگی وارد نہیں ہوئے۔ بہرحال یزید بن مغفل کو دائیں دستے کا، میمنہ یعنی دائیں دستے کا ان کو سربراہ بنایا، اور میسرہ پہ منجاب بن راشد ضبی کو، کہ بنو ضبہ ایک وہی جو بصرہ کا قبیلہ تھا، اس کو بائیں طرف کا جو افراد تھے ان کے اوپر انہیں قرار دیا۔ تو خرید بن راشد جو ہے اسے پتہ لگ گیا کہ ہم گھیراؤ میں آ چکے ہیں، لہذا خرید بن راشد میں جتنے افراد عرب تھے تو اس نے عربوں کو ایک طرف کیا، کیونکہ یہ فارس کا علاقہ شمار ہوتا تھا۔ خرید بن راشد کا بنیادی تعلق یا بنو ناجیہ یہ قبیلہ در حقیقت تعلق رکھتا ہے فارس سے، یعنی ایران سے۔ تو انہوں نے عربوں کے چنا خرید نے، اور میمنہ اس سے بنایا، اور اس کے بعد علوج جو اس علاقے کے لوگ تھے جنہوں نے اس کا ساتھ دیا، اور انہوں نے خراج بھی نہیں دیا تھا، اور بعض کرد افراد تھے ان کو دوسری طرف قرار دیا، اور اس طریقے سے پھر آگے جنگ کی طرف آئے۔ اور اس جگہ پہ پھر معقل بن قیس نے لوگوں کو اپنی فوج کو ابھارنے کے لیے ایک خطاب دیا، کہا کہ یا عباد اللہ، اے بندگان خدا، لا تبدأ القوم، تم لوگ ابتدا نہ کرو، وغضوا الابصار، نگاہیں نیچی رکھو، یعنی چونکہ نگاہیں سامنے رکھتا ہے کثرت پہ تو فوج کا ایک روب دبدبہ انسان کے وجود پہ طاری ہوتا ہے، اس لیے زیادہ نہ فوج کو نگاہیں بھر کے دیکھو۔ وَأَقِلُّ الْكَلَامِ، زیادہ باتیں نہ کرو، حوصلے توڑنے والی باتیں آہستہ آہستہ شروع ہو جاتی ہیں۔ وَوَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، پوری توجہ اپنے نفوس کے اوپر رکھو، عَلَى الطَّعْنِ وَالضَّرْبِ، کہ تم طعن اور ضرب وغیرہ تم لوگوں سے صادر نہیں ہونا چاہیے، اپنے نفوس کو یعنی تھامے رکھو، اور طعن و تشنی، گالم گلوچ اور اس طرح کی چیزیں تم سے صادر نہ ہوں۔ وَأَبْشِرُوا فِي قِتَالِهِمْ بِالْأَجْرِ الْعَظِيمِ، کہ میں تم لوگوں کو خوشخبری ہو کہ یہ جو تم جنگ لڑ رہے ہو اس میں اللہ نے بہت اجر عظیم قرار دیا ہے، کہ تم لوگ ایسے افراد سے کہ انما تقاتلون مارقتاً، کہ جو دین سے نکل چکے ہیں، اطاعت سے خارج ہو چکے ہیں، ان سے تم جنگ لڑ رہے ہو۔ وعلوجاً منعوا الخراج، اور علوج سے جنگ لڑ رہے ہو کہ جنہوں نے خراج اور ٹیکس دینا ترک کر دیا ہے۔ ولصوصاً، اور چوروں سے جنگ لڑ رہے ہو۔ واکراداً، اور کردوں سے، کرد اس وقت بھی ایک مصیبت ہی تھے، جیسے آج کے دور میں بھی ایران کے اندر ایک بڑا مسئلہ جو ہے یہ کرد اور بلوچ، یہ دو جو قومیں ہیں ان کی طرف سے ہمیشہ ہی ایک شر پسند عناصر سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو پھر آگے بہرحال ان کی یہ گفتگو جاری رہی، لوگوں میں ایک جوش آیا اور وہ آگے بڑھے اور انہوں نے حملہ کیا۔ اس حملے میں 70 جو ہیں بنی ناجیہ میں جو عرب افراد تھے، آ کے عرب فارس ساتھ ساتھ رہتے تھے، تو جو عرب تھے وہ 70 قتل ہوئے، اور ان میں سے جو علوج تھے 300 افراد قتل ہو گئے، اور اکراد اور علوج دونوں کو ملا کے، علوج اس علاقے کے لوگ تھے جہاں پہ یہ آس پاس کے اطراف کے علاقے تھے، قبیلہ تھا، تو اس کے 300 بندے اور عربوں کے کتنے بندے، 70 بندے قتل ہوئے۔ تو اس کے بعد کعب بن قعین کہتے ہیں کہ اسی دوران میں نے دیکھا کہ میرا دوست مدرک بن ریان، یہ وہی شخص ہے کہ جس کے پاس یہ گئے تھے کہ یہ سمجھائے خرید بن راشد، اس کا کزن تھا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو یہ پھر ادھر اس نے دیکھا کہ یہ پڑا ہوا اور مرا ہوا پڑا ہے، تو
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا معقل نے اسی جگہ پہ، اور سارا کا صحیح تفصیل بیان کی کہ وہ تفصیل ہم ترک کرتے ہیں، اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں انہیں خط لکھا، اور یہاں سے خرید بن راشد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، اسے نہیں پکڑ سکے۔ اب وہ جب فرار ہوا تو اپنے قبیلے کی طرف بھاگا، اور قبیلے کے پاس جا کے اس نے پناہ لی، اور معقل بن قیس رضی اللہ عنہ وہ پورے کے پورے لشکر کو لے کے انہی کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کے اس نے یہ کام کیا، یعنی وہ اچانک غائب ہوا، اس کے آثار کو دیکھتے دیکھتے وہ لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ جب پیچھے پیچھے گئے تو وہاں پہ معلوم ہوا کہ وہ اس جگہ پر پہنچ چکا ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر معقل بن قیس کو یہ بات لکھی تھی، کیونکہ لوگوں کے سامنے، سب لوگوں کے سامنے خط سنایا امام نے، جو مکتوب اس نے لکھا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ اس کو جب تک قتل نہ ہو جائے نہیں چھوڑنا۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خط میں یہی لکھا کہ اللہ کی حمد بجا لائی کہ اس نے اپنے دوستوں کی، اولیاء کی مدد کی ہے، اور اپنے دشمنوں کو اللہ نے ذلیل و خوار کیا۔ جزاک اللہ والمسلمین خیرا، کہ اللہ تمہیں اور مسلمانوں کو جزائے خیر دے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا وَقَدْ أَحْسَنْتُمُ الْبَلَاءَ، بہترین تم آزمائش سے تم نے اپنے آپ کو پار کیا ہے۔ وَقَضَيْتُمْ عَلَيْكُمْ، اور جو تمہاری اوپر بنتا تھا وظیفہ تم نے انجام دیا ہے۔ اس لیے وَسَلْ عَنْ أَخِي بنی ناجیہ، بنی ناجیہ کے بارے میں، خرید کے بارے میں لوگوں سے پوچھو کہ کہاں پر گیا ہے۔ فَإِن بَلَغَكَ أَنَّهُ قَدْ اسْتَقَرَّ بِبَلَدٍ مِّن بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، اگر مسلمانوں کے علاقوں میں سے کسی علاقے میں وہ ٹھہرا ہوا ہے، فَسِرْ إِلَيْهِ، تو تیزی سے اس کے پاس تم جاؤ، پہنچو، حَتَّى تَقْتُلَهُ أَوْ تَنْفِيَهُ، یا تو تم اسے قتل کر دو یا وہاں سے اسے باہر نکالو۔ فَإِنَّهُ لَن يَزَالَ لِلْمُسْلِمِينَ عَدُوًّا وَلِلْقَاسِطِينَ وَلِيًّا مَا بَقِي وَالسَّلَامُ، کیونکہ ہرگز مسلمانوں کے لیے اس کا رہنا وہ درست نہیں ہے، اور ظالمین کا وہ اسی طریقے سے سرپرست رہے گا، یعنی مسلمانوں کا اس نے دشمن بن کے رہنا ہے۔ اس لیے تم نے اسے اگر پالو یا قتل کرو، یا ان کے مسلمانوں کے علاقوں سے پکڑ کے باہر نکال کے اسے لے کے آؤ۔ تو معقل جو ہیں وہ پھر چلے، اور انہوں نے پوچھا، اور لوگوں نے بتایا کہ یہ اسیاف فارس کی طرف گئے ہیں۔ غارات میں لکھا ہے، اسیاف کہتے ہیں ساحل سمندر کو، صحیح ہے؟ تو وہ اشارہ کیا کہ اس طرف وہ قوم گئی تھی۔ تو وہ وہاں پہ اب اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ خرید جس جگہ پہنچ چکا تھا، اس جگہ پہ خرید بن راشد نے اب دیکھیں لوگوں کو کیسے اکٹھا کر لیا۔ یہ آخری مارکا تھا کہ لوگوں کو اس نے کس طریقے سے خرید نے اکٹھا کیا، کہ اس نے ایک طرف تو وہ افراد تھے کہ جو اس کے ہم فکر تھے، خوارج تفکر کے تھے، وہ اکٹھے کر لیے۔ بنو ناجیہ کو بھی اس نے، پورے قبیلے کو، بڑا قبیلہ تھا، یہ چھوٹا قبیلہ نہیں تھا، یعنی اگر اس کے 300 جوان، 300 جنگجو امام علی علیہ السلام کو انہوں نے دیے ہوئے تھے، تو اس سے اندازہ لگا لیں کتنا بڑا قبیلہ تھا یہ۔ لہٰذا قبیلے کو اس نے ابھار دیا تھا کہ میرا ساتھ دو، ان کے درمیان ہی آ کے ٹھہرا ہوا تھا۔ بس قبیلے والے ایک اس کی فوج ہو گئے، دوسرا جو اس کے ساتھ خوارج تفکر رکھتے تھے وہ اس کی فوج ہو گئے، تیسرا وہ افراد کہ جو نصارہ یعنی عیسائی تھے اور ٹیکس نہیں دیتے تھے، خراج دینا 2 سال سے روک دیا ہوا تھا، جنگ صفین کے بعد انہوں نے ٹیکس نہیں دیا تھا، دوسرا سال تک انہوں نے ٹیکس نہیں دیا، خراج نہیں دیا۔ اور چوتھے وہ لوگ تھے کہ جو حضرت عثمان کے حامی تھے، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے۔ ان چاروں کو اس نے جم کر کے ایک فوج بنا لی دوبارہ۔ پہلے بھی اس نے تھا، لیکن پہلے بڑے پیمانے پہ کامیاب نہیں تھا، کیونکہ جو رام ہرمز علاقہ ہے اس علاقے میں علوج اور اکراد ہی اسے ملے، اور تو کوئی ملا ہی نہیں۔ لیکن اور علوج اور اکراد انہیں بھی برے طریقے سے پھر خمیازہ بھگتنا پڑا، کہ علوج اور اکراد یہ دونوں قبیلے جو ہیں یا اس علاقے کے لوگ ہیں، یہ 300 کے قریب مارے گئے، 70 بندے جو ہیں وہ عرب مارے گئے۔ تو اب یہاں پہ جو تھے یہ 3-4 قسم کے لوگ اس کے ساتھ مل گئے، اور اس نے بتایا کہ ہمارا ٹکراؤ ہوگا اور انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑنا، لہٰذا ہم تمہیں پہلے بتا رہے ہیں کہ میرا ساتھ تم لوگوں نے دینا ہے۔ ہم شکست کھا گئے
تو انہوں نے ہم میں سے کسی کو معاف نہیں کرنا۔ تو بہرحال پیچھے پیچھے چلتے ہوئے پہنچ گئے جناب معقل بن قیس، اور پہنچے تو دوبارہ اسی طرح سے انہوں نے تقسیم کی، اب پورا محاصرہ کیا۔ اب صحیح محاصرہ، کیونکہ پہاڑی علاقہ نہیں تھا، پہاڑی علاقے میں مشکل ہوتی ہے، ایک طرف سے آپ راہ بنا دیتے ہیں تیروں وغیرہ کے ذریعے سے، اور وہاں سے پہ فرار کی راہ آپ کے لیے بن جاتی ہے، لیکن اب یہ میدانی اور ساحلی علاقہ ہے، لہذا ایک طرف سمندر ہے تو تین طرف سے ان کو قابو کرنا ان کے بس میں تھا۔ تو انہوں نے اب کیا کیا کہ حضرت عثمان کے جو حامی تھے انہوں نے تو فوراً لبیک کیا، آپ کے ساتھ ہیں ہم، خوارج والوں نے بھی کہا ساتھ ہیں، نصارہ نے بھی فوراً کہا ساتھ ہے، بنو ناجیہ والے ڈگمگائے ہوئے تھے، ایک طرف ڈرتے تھے کہ سارے ہم پھنسیں گے، دوسری طرف سوچتے تھے کہ ایک دفعہ آزاد ہو جائیں تو پھر دنیا ہی دنیا ہمارے پاس آ جائے گی۔ بہرحال یہ ایک فوج ان کی درمیان میں بن گئی، ان میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ تھی، خصوصاً ان عیسائیوں کی جو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اس کی وجہ سے پھر مرتد ہو گئے، کیونکہ اس نے ابھارا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو پھر اپنے پرانے دین پہ ٹھیک ہے۔ تو نصارہ کی سب سے بڑی تعداد اسے جو ملی وہ تھی عیسائیوں کی، اور عیسائیوں میں بھی بڑی تعداد کن کی ملی؟ جو مرتد ہو چکے ہیں، صحیح ہے، خرید بن راشد کے کہنے کی وجہ سے۔ تو ان کا خیال کیا تھا کہ یہ امام علی علیہ السلام کے ہاتھ سے تو شام بھی گیا، مصر بھی گیا، خرید بن راشد اب آ گیا، حکومت ان کی رہنے والی نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے دین کے اوپر پلٹتے ہیں اور دوبارہ اپنی شان و شوکت کو لوٹائیں گے۔ لہذا الغارات کتاب میں بھی یہ لکھا ہے، تاریخ طبری میں بھی اور دیگر کتب میں بھی یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ زیادہ تر جو عیسائی ہیں وہ مرتد ہو کے اس کے ساتھ مل گئے، اور انہوں نے خراج دینے سے بھی انکار کیا ہوا تھا۔ اب جب یہ گھیرے گئے تو یہاں پہ خرید بن راشد نے ایک خطاب کیا لوگوں سے، انہیں ابھارا، اور لوگوں کو پھر ابھار کے بتایا کہ وہی کہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور تم لوگ اپنے لیے جنگ لڑو، اور انشاءاللہ ہمیں خداوند متعال فتح نصیب فرمائے گا، اس طرح کی اس نے آگے باتیں کی۔ تو معقل بن قیس وہ آگے بڑھے، انہوں نے اسی طرح تقسیم کی، میمنہ کے اوپر مغفل اور دوسری طرف منجاب، میسرہ پہ منجاب کو قرار دیا، اور درمیان میں پہلے پرچم امان انہوں نے گاڑا۔ یہ سیرت امیر المومنین علیہ السلام ہر آپ کو فتنے میں نظر آئے گی، جنگ جمل میں یہی ہے، صفین میں، نہروان میں جب انہوں نے گاڑا تو ایک بڑی تعداد چھوڑ کے انہیں چلی گئی تھی، وَإِلَّا تو یہ 8-10 ہزار پہنچ گئے تھے خوارج۔ تو وہ جب امان کا پرچم وہاں پہ گاڑ دیا گیا تو پھر 3 سے 4 رہ گئے تھے، 4000 جمع ہوئے تھے، ان میں سے بھی ایک عدد چھوڑ کے چلا گیا، یہ 2,500-3 ہزار کے قریب ہی پھر رہ گئے، اور ان سے اصل جنگ ہوئی تھی۔ لہٰذا پرچم امان وہ گاڑ دیا امیر المومنین علیہ السلام کے، جو یہ آپریشن کمانڈر آپ کہہ لیں کہ معقل بن قیس ہیں، اور پھر خطاب کیا لوگوں سے اور کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس جگہ پہ خط بھی لکھا، یہ جو گاؤں اور قبائل والے تھے، اور امام علی علیہ السلام کا یہ کلام لوگوں تک پہنچایا گیا کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ عبداللہ، اللہ کے بندے امیر المومنین علیہ السلام کا مکتوب ہے، اور میرا یہ مکتوب مسلمانوں، مومنین، مارقین اور نصارہ اور مرتدین سب کے لیے، کیونکہ ایک گروہ تو ہو گیا مارقین یہی ہیں کہ جو اطاعت سے امام علی علیہ السلام کی خارج ہوئے اور بیعت کو توڑ دی، یعنی خرید بن راشد۔ نصارہ وہی عیسائی ہیں جو مسلمان سے پھر مرتد ہو گئے، عیسائی ہیں لیکن گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا، عیسائیت پہ قائم تھے، یعنی اہل ذمہ، اور ایک ہے مرتد جو اسلام لا چکے تھے پھر مرتد ہو گئے۔ تو امام نے فرمایا کہ ہدایت کے تابعین کے اوپر سلام ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب اور قیامت بعض کے اوپر جو ایمان لایا موت کے بعد، تو عہد وفا اس کے اوپر بھی سلام ہو، اور اللہ کے عہد کو تم پورا کرو، تم میں سے کسی کو خائن نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر کہا کہ میں تم لوگوں کو اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی طرف دوبارہ دعوت دیتا ہوں، اور حق کے ساتھ تم لوگوں میں عمل کرنا چاہتا ہوں،
اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جس طرف تم لوگوں کو بلایا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کے آ جاؤ، اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ اور یہ جو حالق، مارق، حالق، محارب، 3 خطاب دیے خرید بن راشد کو۔ پہلا کا مارق، مارق کہتے ہیں کہ جو نکل جائے، تیر ہوتا ہے نا، کمان سے نکل گیا تو لوٹ کے نہیں آتا، تو مارقین وہ تھے جو اطاعت امیر المومنین علیہ السلام سے خارج ہو گئے۔ قاسط ہوئے جو ظلم و ستم کرنے والے ہیں، ناقص ہوئے جو عہد و پیمان توڑنے والے ہیں۔ ناقصین کہتے ہیں جنگ جمل والے، قاسطین کہتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان اور شام کے باغی، اور مارقین کہتے ہیں ان خوارج کو کہ جو اطاعت الہی سے باہر ہوئے، امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت سے باہر ہو گئے۔ تو کہا کہ وَاعْتَزَلَ هَذَا الْمَارِقَ، اور تم لوگوں میں سے، تم لوگوں کو چاہیے، تم میں سے جو شخص بھی آ جائے گا لوٹ کے، اپنے ہاتھوں کو روک لے گا، اور اس خرید بن راشد جو کہ مارق ہے، حالق، ہلاک ہونے والا ہے، محارب جو جنگ کی حالت میں مسلمانوں کے ساتھ، الذی حارب اللہ ورسولہ والمسلمین، جس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے جنگ کی، وسعى فی الارض فساد، اور زمین کے اوپر جس نے فساد پھیلایا، فلہ الامان، اس کے لیے کیا ہے؟ امان۔ آپ دیکھیں کہ ابھی معقل بن قیس محاصرہ کر چکے ہیں، امام علی علیہ السلام کا مکتوب کھول کے انہیں سنایا جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے ایمان اور قیامت کے بنیادی اعتقادات کے بعد یہ بات ذکر کی کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ تم لوگ ان میں سے 4 گروہوں کا تذکرہ کیا۔ اس کا مطلب امام علی علیہ السلام کو پے در پہ تمام خبریں پہنچ رہی ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے ان 4 کا تذکرہ کرنے کے بعد بتایا کہ تم لوگوں میں سے جو شخص بھی واپس لوٹ آئے گا، یا اپنے ہاتھوں کو روک لے گا، یا اس خرید بن راشد جو اللہ اور اس کے رسول مسلمانوں سے حالت جنگ میں ہلاک ہونے والا مارق ہے، اس کو تنہا چھوڑ دے گا، اور جس نے زمین کے اوپر فساد برپا کیا ہے اس کو تنہا چھوڑ دے گا، یہ 3 کام کرنے والوں کو کیا ہے؟ فلاح الامان، علی مال ہی، اس کے مال کو بھی امان ہے، اچھا اس کے خون کو بھی امان ہے، یعنی جان نہیں لی جائے گی، وَمَن تَابَعَهُ عَلَى حَرْبِنَا وَالْخُرُوجِ مِن طَاعَتِنَا، یعنی مال اور جان کی امان اسے مل جائے گی۔ لیکن جس شخص نے بھی ہمارے خلاف جنگ لڑتے ہوئے خرید بن راشد کی اتباع کی، اس کی پیروی کی، والخروج من طاعتنا، اور ہماری اطاعت سے خارج ہو گیا وہ شخص، استعنا باللہ علیہ، تو ہم اللہ سے اس کے بارے میں مدد طلب کرتے ہوئے چڑھائی کریں گے۔ وجعلنا اللہ بیننا وبینہ، اور اللہ ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، وکفا باللہ ولی والسلام، اور اللہ بہترین ولی ہے، بہترین سرپرست ہے، والسلام۔ یہ امان نامہ تھا امام علی علیہ السلام کی جانب سے۔ اچھا، اس کے بعد معقل نے کیا کیا کہ امان کا جھنڈا گاڑ دیا۔ اب پتہ ہے کہ امان کیا ہے، کہ خرید بن راشد کا کیا کرے؟ ساتھ چھوڑ دے۔ نمبر 2، کسی کے اوپر زیادتی نہ کرے، کف یدہ، اسے اپنے ہاتھوں کو روک لے، اور جو مرتد ہوئے وہ اسلام میں واپس آ جائیں۔ صحیح ہے؟ فمن رجع منکم الی رحلہ، صحیح، تم میں سے جو بھی لوٹ آیا اپنی واپس جماعت کی طرف لوٹ آیا، امان اسے مل جائے گی۔ اور امان بھی کس چیز کی؟ مال اور خون کی امان ہے۔ تو انہوں نے نصب کیا پرچم امان، تو لوگوں میں سے پھر لوگ آنے لگے، فَهُوَ آمِن إِلَّا الْخِرِّيدُ وَأَصْحَابُهُ، تو ایک بڑی تعداد لوگوں کی واپس لوٹ آئی۔ خرید بن راشد کو تنہا چھوڑ دیا، یہ جو دہشت گردی کرنے آیا تھا اپنے دہشت گردوں کے ساتھ، تو ان میں افراد ایسے رہ گئے جو اسی طرح عیسائی تھے، مرتد ہوئے تھے، ان کا ایک طبقہ پاس رہ گیا اس کے، یعنی جنگ کرنے والے جدا ہو گئے اور بقیہ سارے آ گئے۔ وہ ان 4 گروہوں سے، بنی ناجیہ میں سے آ گئے، مرتدین میں سے واپس لوٹ آئے، حضرت عثمان کے حامی جو تھے وہ واپس لوٹ آئے، اور اس طرح سے امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں انہوں نے بیعت کا پھر معقل نے اقرار کرایا، اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ لوگوں کی واپس لوٹ آئی۔ لیکن خرید بن راشد اور اس کے جو افراد تھے وہ اسی طرح سے پڑے رہے، اس لیے جتنے افراد نے آنا تھا خرید کو چھوڑ کے، ان کو بھرپور معقل بن قیس نے موقع دیا،
اس کے بعد یزید بن مغفل ازدی کو پھر میمنہ کے اوپر قرار دیا، اور منجاب بن راشد ضبی کو انہوں نے میسرہ پہ قرار دیا۔ جنگ کی تیاری ہوئی اور خرید کی طرف اور اس کی قوم جو اس کے ساتھ حاضر تھے ان کی طرف یہ آگے بڑھے۔ اب جو آگے بڑھے ان میں بعض مسلمان ہیں، بعض وہی عیسائی ہیں، بعض صدقہ نہ دینے والے مارقین ہیں، اور اب خرید بن راشد نے کیا کیا، دائیں طرف قرار دیا مسلمانوں کو جو مسلمین تھے، بائیں طرف عیسائیوں کو اور جو ٹیکس صدقہ وغیرہ نہیں دیتے تھے، ٹیکس نہیں دیتے تھے، ان کو مقرر کیا۔ یہاں پہ آپ ادھر سے حساسیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ملک میں حقیقتاً ٹیکس نہ دینا ایک بہت بڑا جرم ہے، وہ پوری قوم کو اور ریاست کو بٹھانے کے مترادف ہے۔ ہمارے ہاں تو ملک کے اندر یہ ایک عام سنت سمجھی جاتی ہے کہ فخر شمار کرتے ہیں کہ ٹیکس نہیں دیا اور ٹیکس سے بچ گئے، لہٰذا اس طرف جو ہے توجہ رہنی چاہیے کہ جو ٹیکس نہیں دیتے وہ ریاست کو کمزور کرنا اور ریاست کو بٹھانے کے مترادف امر بن جاتا ہے۔ تو اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی، اور اس لڑائی کے اندر بالآخر جو خرید بن راشد کا طبقہ ہے وہ قتل و غارت کا شکار ہوا، بربادی کا شکار ہوا، اور اس کے نتیجے میں خرید بن راشد بالآخر قتل ہو گیا، اور اس کے قتل کے ساتھ یہ فتنہ تو دب گیا، لیکن اب بات آئی کہ وہ افراد جو اس میدان میں پکڑے گئے ہیں، مد مقابل جو افراد پکڑے گئے ہیں ان کی یہ بات آئی۔ تو یہاں پہ خرید بن راشد نے پھر بعض لوگوں کو موقع دیا، یعنی اب دیکھیں کہ کس طرح سے معقل بن قیس نے پھر لوگوں کو موقع دیا کہ کس طریقے سے اس جگہ پہ اب پکڑائی دیے جا رہے ہیں یہ افراد۔ تو اس کا طریقہ کار اس طریقے سے ہمارے سامنے آتا ہے، کیونکہ یہاں پہ کچھ ہمارے پاس احکام بھی بن جاتے ہیں، اگرچہ یہ تاریخ کی کتب سے ہے اور فقہی کتب میں ہمارے پاس اس طرح کی تفصیلی بیانات نہیں ہیں، لیکن ایک نوع ہم استفادہ یہاں سے کر سکتے ہیں، کیونکہ جان، مال اور ناموس یہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں دین اسلام کے احکام بقیہ تمام احکام شریعت سے جدا صورت میں ہے کہ ان تین میں کوئی بلا وجہ تعارض نہیں کر سکتا۔ معقل بن قیس اور ان کی جنگ سے پہلے کچھ آپس میں ایک گفتگو جو لشکروں کے درمیان ہے دلچسپ اور خوبصورت ہے، لیکن اس کو ابھی آپ کی خدمت میں ذکر نہیں کیا جاتا، اسے ہم نکال کے اصل موضوع کی طرف آ جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خرید بن راشد کو جب قتل کر دیا گیا اور افراد گرفتار ہوئے تو اس جگہ پر ہمارے پاس دو قسم کے گروہ سامنے آ جاتے ہیں، یعنی تقسیم کیے معقل بن قیس نے۔ ایک وہ افراد تھے کہ جو لوٹ آئے تھے جنگ سے پہلے، تو جنگ سے پہلے جو لوگ لوٹ آئے تھے ان میں ایسے بھی افراد تھے جو مرتد ہو چکے تھے، تو معقل بن قیس نے کہا کہ جو مرتد ہو چکے ہیں اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو چھوڑ دیے جائیں گے، تو اکثر یہ دوبارہ اسلام قبول کر لیا اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر لی، اور بقیہ کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جنہوں نے بیعت کی تھی ان کو چھوڑ دیا گیا، اور بقیہ کے قیدی بنا لیا گیا یا سخت سزا دی گئی، یعنی جو مرتد تھے انہیں سخت سزا دی گئی کہ ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی طریقے سے جو میدان جنگ کے اندر خرید بن راشد سے کی حمایت کرتے ہوئے اس کی طرف سے جنگ لڑتے ہوئے پکڑے گئے تھے، ان کو بھی گرفتار کر کے پکڑ لیا گیا، اور یہ سارے کے سارے جب جمع کیے گئے تو اس میں تقریباً 500 کے قریب خواتین اور بچے بنے تھے۔ ان 500 افراد ہی اب مال غنیمت شمار ہوں گے اور یہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیج دیے جائیں گے۔ یہاں پر ایک اور دوسرا فتنہ ہمارے پاس آتا ہے، اس کو ہم تفصیل سے پہلے چونکہ پڑھ چکے ہیں، لہٰذا آپ کے سامنے صرف اشارتاً
اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب چونکہ بصرہ کی طرف یہ چل پڑے تو اردشیر خرہ کے اوپر مسقلہ بن حبیرہ، امام علی علیہ السلام کی طرف سے والی تھا مسقلہ بن حبیرہ۔ نہج البلاغہ میں 2 جگہ اس کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ تو مسقلہ بن حبیرہ اردشیر خرہ کے اوپر یہ شخص حاکم تھا۔ تو ادھر سے جب گزرے تو ان لوگوں نے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا اور شور مچایا کہ ہمیں ان لوگوں سے آزاد کراؤ، اور ہم لوگ قیدی بنا لیے گئے ہیں، کہ مثلا یہ جملات لوگوں کے الغارات میں وارد ہوئے ہیں کہ مسقلہ بن حبیرہ شیبانی عامل تھا امام علی علیہ السلام کی طرف سے اردشیر خرہ میں، 500 افراد جو ہیں جن میں خواتین ہیں، بچے ہیں اور مرد ہیں، چیخ چلا کے کہہ رہے تھے یا ابا الفضل یا حامل الثقل ومأوى الضعیف، اے بہاری کاموں کو انجام دینے والے، ایک کمزوروں کے پناہ گاہ، فکاک العنات امن علینا فاشترینا واعتقنا، کہ ہم لوگوں کے اوپر تم احسان کرو، ہمیں خرید لو اور آزاد کر دو۔ تو مسقلہ نے کہا کہ اقسم باللہ لا اتصدقن علیہم، میں قسم کھاتا ہوں کہ انہیں آزاد کروں گا، صدقہ یعنی صدقے میں آزاد کر دوں گا۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ تو اس کی خبر جو ہے معقل کو بھی پہنچ گئی۔ تو بہرحال معقل کو جب پہنچی تو اب آپس میں بارگیننگ شروع۔ تو اس نے معقل نے کہا ٹھیک ہے، ہر بندے کے بدلے میں 1000 درہم دے دو، 500 افراد ہیں تو 1000 درہم بہت بڑی تعداد وہ رقم تھی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں اتنے تو نہیں ہوتے، کیسے میں دوں؟ تو بہرحال آتے آتے پھر تقریباً 5 لاکھ 1000 درہم کے اوپر یہ بن جاتے تھے، آپ یہ کہہ لیں کہ کئی چند لاکھ یہ ظاہراً بن جاتے ہیں۔ تو آپس میں پھر بارگیننگ کے اوپر آخری یہ تعداد قرار پائی کہ 500,000 درہم۔ 500,000 درہم کتنے بنیں گے؟ 500 یعنی 5 لاکھ دینار، 5 لاکھ درہم، 5 لاکھ درہم کے اوپر بات ختم ہوئی۔ تو اس نے کہا میں دے دوں گا۔ تو 2 لاکھ درہم تو دے دیے، کہا باقی میں دیتا ہوں، انہیں آزاد کر دو۔ تو انہوں نے پھر آزاد کر دیا انہیں، کیونکہ ہونا یہ تھا کہ یہ سارے اردشیر خرہ سے گزرتے ہوئے انہوں نے بصرہ میں پہنچانے تھے۔ بصرہ تک پہنچا کہ معقل بن قیس ریاحی کی ذمہ داری ختم ہونی تھی، وہاں سے عبداللہ بن عباس نے بیت المال کے طور پہ امام علی علیہ السلام تک انہیں پہنچانا تھا، اور امام علی علیہ السلام تک پہنچ جاتے پھر وہ فیصلہ کرتے کہ کیا ان سب کا کرنا ہے۔ یہ جو گرفتار افراد ہوئے ہیں جن میں سے بعض ایسے تھے جو مرتد ہو گئے، لیکن نہیں مرتد جو، کیونکہ مرتد کی سزا جو ہے نا وہ قتل ہوتی ہے، تو لہٰذا اس مقام کے اوپر پھر فیصلہ آگے بہرحال ہونا تھا۔ تو خلاصہ کلام کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات سامنے آتی ہے کہ بارگیننگ کی صورت میں مسقلہ بن حبیرہ شیبانی نے کیا قرار دیا؟ یہ قرار دیا کہ ان کو آزاد کر دیں۔ 5 لاکھ درہم کے اوپر فیصلہ قرار پایا تھا، 2 لاکھ دے دیے، 3 لاکھ درہم باقی رہ گئے، 3 لاکھ درہم جو ہیں وہ باقی رہ گئے۔ تو جب 3 لاکھ درہم باقی رہ گئے تو اب امام علی علیہ السلام انتظار میں کہ یہ کب بھیجے، اور ایک ایک کو پکڑ کے انہوں نے آزاد کر دیا۔ البتہ ادھر یہ بھی توجہ رہے کہ جب آزاد کر دیں تو ان کے اوپر نگرانی ہوتی تھی، کون کہاں پہ تھا اور کہاں سے آیا اور کیا اس کی صورتحال ہے، یہ ساری خبر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ہوتی تھی، اس لیے واپس لوٹایا جا سکتا تھا۔ تو بہرحال غارات میں، کتاب الغارات میں وارد ہوا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام مسقلہ کے بارے میں انتظار میں تھے کہ کب یہ بقیہ جو ہے وہ رقم بھیجتا ہے جو بیت المال کو اس نے ادا کرنی، اور سارے کے سارے افراد کو اس نے آزاد کرا دیا ہے، تو کب یہ نوبت اور کب یہ پہنچتی ہے فرصت۔ تو مسقلہ جو ہے اس نے بہت ہی سستی سے کام لیا، ایک زمانہ گزر گیا تو وہ نہیں اس نے دیے، تو امام علیہ السلام نے پھر
اس کو کہا کہ یہ تم خیانت کر رہے ہو اور بیت المال سے خیانت ہے، دوبارہ تمہیں مہلت دی جاتی ہے کہ ان افراد کے ساتھ جو تم نے آزاد کیے ہیں اور مسلمانوں کا جو حق تمہاری گردن پر بنتا ہے بیت المال کے حوالے سے، وہ فوراً تمہیں چاہیے کہ ادا کرو، میرا بندہ آئے تو تم اسے پکڑا دو، اور یہ جب کتاب تمہیں یعنی میرا یہ پیغام ملے تو اسی وقت تم یا تو اسے دے دو اور اس مال کو ہم تک پہنچاؤ۔ بہرحال اس نے نہیں مال کو پہنچایا۔ امام نے دوبارہ اس کو پھر اس بات کی طرف ابھارا اور کہا کہ دوبارہ مہلت دی کہ ابن عباس تک تم یہ پہنچا دو اور بصرہ تک یہ مال تمہارا جو مسلمانوں کے مال سے تم نے خیانت کی ہے وہ دے دو، کیونکہ اس نے 2000 بعد میں دیے، آغاز میں ہو گیا معاملہ جب امام کی شدید اصرار پہ صرف 2 لاکھ اس نے دیے، لیکن 3 لاکھ پھر بھی نہیں دے سکا، پھر بھی 3 لاکھ اس نے نہیں دیے۔ تو یہاں پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے اب آ تو رہے ہیں افراد جو آ کے اس کو بار بار ہوشدار دے رہے ہیں اور اس کو ابھار رہے ہیں اس کے اوپر۔ یہاں پہ اب اس کا ایک کلام بڑا تعجب آور، مسقلہ بن حبیرہ، یہ امام علی علیہ السلام کی طرف سے حاکم ہیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ امیر المومنین علیہ السلام میں جب کرپشن ان کے دور میں ہوتی تھی تو اس کو کسی قسم کی ڈھیل نہیں دیتے تھے، اسے پکڑتے تھے۔ اب دیکھیں 5 لاکھ درہم بہت بڑی تعداد ہے، اور وہ 500 افراد اس نے خواتین بچے سارے کے سارے آزاد کر دیے۔ اب کام مختلف طرح کے ان سے لیے جا سکتے تھے، کھیتی باڑی کرائی جا سکتی تھی، بعض ضعیف لوگ موجود ہیں جو اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، ان کا خادم کے طور پہ غلام کے طور پہ بنا دیا جاتا، اور بہت سارے کام ہیں کہ جو ریاست ان سے لے سکتی تھی، لیکن اس نے خرید کے آزاد کرائے۔ ایک کے بعد دو کے بعد تیسرا امام علیہ السلام اپنا فرد جو ہے وہ حکومتی طور پہ بھیج رہے ہیں، لیکن وہ پیسے نہیں دے رہا، تو اس نے 2 لاکھ دیے، 3 لاکھ پھر بھی دبائے رکھے۔ اب جب زیادہ پریشر اس کے اوپر بنا تو اس نے کہا کہ قسم بخدا اگر یہ ابن ہند یعنی معاویہ ابن ابی سفیان ہوتا یا خلیفہ سوم ہوتے تو وہ کبھی بھی میرے ساتھ یہ والا سلوک نہ کرتے۔ صحیح ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ عثمان بن عفان نے کیسے اشعث بن قیس کو 1 لاکھ درہم خراج آذربائیجان کا وہ بخش دیا تھا، کیونکہ اسی کے اوپر مسئلہ پیش آیا تھا، امام علی علیہ السلام نے واپس نکلوایا اس سے سارا کا سارا۔ تو اس طریقے سے اشعث بن قیس جو ہے وہ جو خراج کھا چکا تھا وہ بھی واپس بلایا، تو امیر المومنین علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے پھر امام نے چند کلمات ارشاد فرمائے، وہ کلمات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد خرید بن راشد وہ فرار کر گیا اور فرار کر کے معاویہ بن ابی سفیان کی طرف چلا گیا۔ خرید بن راشد کے حوالے سے 2 ہمارے پاس وارد ہوئے ہیں، نہج البلاغہ میں کلام وارد ہوئے ہیں۔ ایک میں ہمارے پاس جو کلام وارد ہوا ہے وہ میں پہلے آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کہ اس کو امیر المومنین علیہ السلام نے لکھا کہ یہ تھا سید و سردار والا، لیکن جب فرار کیا تو غلاموں کی طرز کے اوپر بھاگ کے یہ گیا ہے کہ غالباً خطبہ نمبر 44 میں یہ وارد ہوا ہے۔ خطبہ نمبر 44 میں مسقلہ بن حبیرہ جب معاویہ بن ابی سفیان کے پاس بھاگ گیا تو تب امام نے یہ فرمایا خدا مسقلہ کا برا کر، قبح اللہ مسقلہ، کہ اس کے انتہائی قبیح اور بدصورت اس کو کرے۔ فعل فعل السادہ، جو کام کیا وہ تو سیدوں اور شریفوں والا سرداروں والا کیا، کیونکہ اتنے مہنگے پیسے دے کے افراد کو چھڑوا لینا اور انہیں آزاد کرنا بہت بڑا کام ہے یا نہیں؟ تو امام فرماتے ہیں فعل فعل السادۃ، سیدوں والا کام کیا ہے۔ سید جو ہے یہ بات کے ایام میں نسب کے طور پہ استعمال ہونے والا لگا، وإلا سید سردار کو ہر دور میں کہا جاتا تھا۔ فعل السادۃ وفر فرار العبید، لیکن بھاگا ہے تو غلاموں کی طرح، سب سے کمزور طبقہ وہ غلام شمار ہوتا تھا، غلاموں کی طرح بھاگ گیا۔
پھر امام فرماتے ہیں کہ اس نے مدح کرنے والے کے منہ بولنے سے پہلے ہی بند کر دیا، یعنی جس نے اس کی تعریفیں کرنی تھی، بڑا سخی ہے، اتنا مال دیا، یہ دیا، فلان دیا، سارا کا سارا کرنے کے بعد جو ہے وہ یعنی بالفاظ دیگر جو نہیں بالفرض کر سکتے، اگر صدقہ وغیرہ دیا جائے تو لوگ عموماً تعریفیں کرتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ لوگ تعریفیں کریں، تعریف کرنے سے پہلے ہی وہ ایک ایسے عمل کو انجام دے بیٹھا کہ وہ اس کے لیے ایک عمل قبیح بن گیا۔ تو اس لیے امام فرماتے ہیں کہ منہ بولنے سے، یعنی اس نے مدح کرنے والے کا منہ بولنے سے پہلے ہی بند کر دیا، قبل اس کے کہ وہ اس کی مدح و ستائش کرتے، ایک ایسا کام کیا فرار کر کے کہ اب مدح کرنے والا مدح نہیں کرے گا، اور توصیف کرنے والے کے قول کے مطابق اپنا عمل پیش کرنے سے پہلے اسے خاموش کر دیا، کہ کوئی اس کے بڑے سخاوت کے گن گاتا، اس نے پہلے ان کا منہ بند کر دیا۔ اگر وہ ٹھہرا رہتا تو ہم اس سے اتنا لے لیتے جتنا اس کے لیے ممکن ہوتا، یعنی امام نے اس کے ساتھ مہربانی کرنی تھی، کیونکہ امام کی اطلاع میں تھا کہ اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، یہ اس کی اطلاع میں تھا، اس لیے بار بار بھیج رہے تھے کہ پیسے نکال کے کچھ دو۔ جہاں پہ اس کی دنیاوی سرداری کے اوپر آنچ آتی، وہاں پہ امام علیہ السلام اس کو چھوٹ دے دیتے، تو جتنا اس کے لیے ممکن ہوتا تو امام کہتے ہیں ہم اسے اتنا ہی لیتے، بقیہ کے لیے اس کے مال کے زیادہ ہونے کا ہم انتظار کرتے، یعنی اسے بھرپور طریقے سے ہم مہلت دے دیتے۔ لیکن اس نے جو یہ عمل انجام، یعنی حرص کا مرض اس کے وجود میں لگا ہوا تھا، ایک طرف سے سردار بننا چاہتا ہے، لیکن اس کے وجود میں جو حرص کا ایک مرض تھا، اس نے اس کو ایسا ذلیل و خوار کیا کہ سردار کی بجائے زمانے کا پست ترین فرد اس کو قرار دے دیا۔ اسی طریقے سے مسخلہ بن حبیرہ کے حوالے سے ایک اور جگہ پہ بھی بیان امیر المومنین علیہ السلام کا وارد ہوا ہے، کہ جس میں امام علیہ السلام نے اس کو تھوڑی تنبیہ کی اور پہلے بتا دیا تھا کہ تم نے جو اگر کوئی مال لوٹا ہے اور اس طرح کا کام کیا ہے تو تمہیں اس کی طرف خود نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس عمل سے تمہیں توبہ کرنی چاہیے۔ اور امام کو یہ پہلے ہی آثار اس کے ظاہر ہو رہے تھے کہ یہ معاویہ کی طرف فرار کر جائے گا اور معاویہ بن ابی سفیان کی طرف بھاگ جائے گا۔ تو بہرحال یہ وہ افراد ہیں کہ جو مینجمنٹ اچھی جانتے ہیں، ادارہ صحیح کر لیا کرتے تھے، لوگوں میں ایک نام اور روب اور دبدبہ رکھتے تھے، اور لوگوں کے سامنے ظاہری طور پہ خوب مال بھی نچھاور کرتے تھے، اور دل کے نرم تھے، اس لیے ان کی چیخیں، ان کی آوازیں سن کے اور حالت زار دیکھ کے اس کا جو ہے وہ دل بیٹھتا چلا گیا، اور اس نے اپنے طور پہ ایک ایسا عمل انجام دیا کہ جس کی تعریف اور مدح و ستائش واقعاً ہونی چاہیے تھی، لیکن آخر میں جو اس نے اختتام جب اس کو کیا تو وہ بالکل اس کے برعکس نکلا کہ جس کی ایک حمایت اور مدح و ستائش ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ جو مسخلہ بن حبیرہ کا میرے پاس ابھی وہ نہیں ہے حصہ سامنے، کہ جو دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکتا تھا، پہلے اگرچہ ہم اسے پڑھ چکے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس میں بھی اس حوالے سے اسے بہرحال تنبیہ کی، اور یہ وہ آپ کے سامنے بیان تھا۔ البتہ مسخلہ بن حبیرہ کے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے تمام حاکموں اور منصبداروں سے مکمل طور پہ آگاہ اور واقف تھے، اور ان کو نرمی کا سلوک بھی کرتے تھے، لیکن قانون کی گرفت سے انہیں کبھی بھی آزاد نہیں سمجھتے تھے، اور اس کے عمل کو بھی بڑے پیمانے پہ امیر المومنین علیہ السلام سراہتے جو اس نے انجام دیا، لیکن اس نے سراہنے کے بعد پھر اسی وقت جو اپنے ہی عمل کی خلاف ورزی کی، تو اس سے پھر یہ بات سامنے آئی کہ یہ اس سطح کی شخصیت نہیں تھی، یعنی امام علیہ السلام کا اپنا طریقہ روش جو تھا وہ جدا تھا۔ لہذا ہاں، یہ ہمارے پاس وہ خطبہ نکل آیا، تو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، مختصر سا خطبہ ہے، چونکہ اسی کے ذریعے سے ہمارا یہ بیان بھی مکمل ہو جاتا ہے۔
کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے پاس اردو میں یہ خطبہ ظاہراً بن جائے گا، یہ مکتوب نمبر 44 ہے، 43 مکتوب نمبر 44 میں 43 میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، چھوٹا سا اس لیے پڑھنے میں عیب اور حرج نہیں ہے کہ امام کے ہم کلام سے استفادہ کر لیں۔ ہاں، اس میں فرماتے ہیں امام کہ مجھے تمہارے متعلق ایک ایسی خبر ملی ہے کہ جو اگر تم نے کیا ہے تو اپنے خدا کو ناراض کیا اور اپنے امام کو بھی غضبناک کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اس مال غنیمت میں کہ جو ان کے نیزوں کی انیوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے جمع کیا گیا تھا اور جس پر ان کے خون بہائے گئے تھے، تم اپنی قوم کے ان بدوؤں پہ بانٹ رہے ہو جو تمہارے خیر خواہ ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور جاندار چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر یہ صحیح ثابت ہوا تو تم میری نظروں میں ذلیل ہو جاؤ گے اور تمہارا پلہ میری نظروں میں ہلکا ہو جائے گا۔ اپنے پروردگار کے حق کو سبک یعنی ہلکا نہ سمجھو اور دین کو بگاڑ کے دنیا کو نہ سنوارو۔ یہ وہ اہم نظریات ہیں جن نظریات کے اوپر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تشیع کی تربیت کی ہے، امت کی تربیت کی ہے۔ اس لیے امام کیا فرماتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے حق کو، کیونکہ اللہ کا حق ہماری گردنوں پر ہے، جیسے عبادات ہیں، واجب عبادات ہماری گردنوں پر، حق ہے اللہ کا۔ مال کی حفاظت، جو اللہ کا مال نکلتا ہے، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے یا خمس میں ایک مال ہے، وہ ہماری گردنوں پر حق ہے۔ تو امام فرماتے ہیں اپنے پروردگار کے حق کو ہلکا نہ سمجھو اور دین کو بگاڑ کر دنیا کو نہ سنوارو۔ دین مت بگاڑو کہ تم نے ممبر پہ جانا، دین بگاڑ کے ایسا پیش کرو کہ تمہاری دنیا سنور جائے۔ مسجد میں تم نے بننا پیش امام تو اس طرح سے انجام دو کہ تمہاری دنیا دنیا کو سنوارنے، دین کو بگاڑ کے چکروں میں مت پڑو، ورنہ عمل کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ دیکھو وہ مسلمان جو میرے اور تمہارے پاس ہیں، اس مال کی تقسیم میں برابر کے حصے دار ہیں۔ اسی اصول پر وہ اس مال کو میرے پاس لینے کے لیے آتے ہیں اور لے کر چلے جاتے ہیں، اس لیے اس مال کو فوراً پہنچاؤ۔ کیونکہ مسقلہ بن حبیرہ کی یہ دوسرا ایک غبن تھا کہ جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آیا۔ اسے جب حکومت دی، منصب دیا، اب چونکہ میں نے پہلے عرض کیا نا، یہ لوگ مینجمنٹ اچھی جانتے تھے، تدبیر اچھی کر لیتے تھے، ممکن ہے کہ سابقہ حکومت کا تجربہ بھی انہیں رہا ہو، تو تجربہ کار عملہ گورنمنٹ میں لانا وہ آسان نہیں ہوتا کہ اس کی فوراً کوئی جگہ لے لے، ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہر جگہ پہ آج بھی دنیا میں یہ چلتا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تو عدالت کے تقاضوں کے تحت مہلت دیتے تھے، وإلا گورنمنٹ ملازم کو نکالنا سب سے مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کا متبادل فوراً نہیں مہیا ہو جاتا۔ اور جہاں پہ جیسے ہمارے پاکستان میں بعض ایسے علاقے ہیں، نواحی علاقے اکثر ایسے ہیں کہ وہاں پہ جدی پشتی چل رہی ہوتی ہیں کرسیاں، یعنی باپ یا دادا تھا، اس کے بعد بیٹے کو، بیٹے کے بعد پوتے کو ملا اور جاتا کوئی بھی نہیں ہے، وہ محکمے میں ہی نہیں کوئی جاتا، یا محکمہ ہے ہی نہیں، گورنمنٹ سے بس وہ تنخواہیں کھا رہے ہیں۔ لہٰذا ٹیکس کا نہ ہونا، اس طرح کی کرپشن ہونا، یا اپنے اہل و عیال اور اہل قبیلہ، اہل دوستوں کو تقسیم کرنا مال، یہ پوری ریاست کے ساتھ دشمنی کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام نے یہ جو دوسرا اشارہ اس کی طرف کیا ہے وہ یہی تھا کہ تم اپنے خیر خواہوں کو مال کھلاتے رہتے ہو، یعنی ان میں تم بڑے صاحب شرف اور صاحب امیر اور بڑے نیک اور بڑے سخی دل بن کے بیٹھے، یعنی اپنوں کو فوراً جابیں لگا دیں، بے شک وہ اس کے کرائٹیریا پہ نہیں تھا۔ ہاں اگر کرائٹیریا پر ہو اور کرائٹیریا کے علاوہ وہ حق بھی رکھتا ہو کہ اس کی سطح کا کوئی بندہ نہیں ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس کی سطح کے کئی بندے ہیں تو اس کے باوجود مثلا بھائی کا بیٹا ہے، دوست کا بیٹا ہے، فوراً آگے کر دیا، کوئی صحیح اس نے کام نہیں کیا، کوئی نیک کام نہیں کیا، اس لیے کرائٹیریا کے اوپر اسے آنا چاہیے۔ تو یہ اسی طریقے سے کام کیا کرتے تھے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حاکم بنایا، اور تھا بھی یہ حاکم تھا پورے کے پورے علاقے کا، ارشید خرہ، جیسے پہلے عرض کیا کہ اس دور میں بڑے بڑے یہ علاقے بنتے تھے، تو یہ والی اور حاکم وزیر اعلیٰ ٹائپ ایک شخصیت تھی۔ تو یہ اب اپنے پارٹی کے لوگوں کو خوب کھلاتا، قبیلے والوں کو بڑا خوب کھلایا کرتا تھا، تو امام علیہ السلام کے پاس خبریں نیچے پہنچتی رہتی تھی۔
اب کس نے پہنچائی ہے نہ اس کے فرشتوں کو پتہ ہے، اور نہ ادھر سے کبھی کوئی بات آشکار ہوئی، تاریخ خاموش ہے، نہیں پتہ کہ کس نے پہنچائی، صرف اتنا ہے کہ مجھے تمہارے متعلق ایک ایسی خبر ملی ہے۔ امام کے جملات دیکھیں، آغاز خطبہ نمبر 43 کا، مکتوب نمبر 43 کا یہاں سے ہو رہا ہے کہ مجھے تمہارے متعلق ایک خبر ملی ہے کہ اگر تم نے کیا ہے تو اللہ کو بھی ناراض کیا، امام کو بھی غضبناک کیا۔ کیا کمال کیا تم نے؟ اور وہ کیا تو ہے کہ مسلمانوں کے اس مال غنیمت، یہ مال غنیمت مسلمانوں نے نیزوں سے جو دشمنوں کے خلاف چلائے، جانیں دی ہیں، خون بہایا ہے، گھوڑے دوڑائے ہیں، ان سے جو یہ مال آیا ہے وہ تم اپنے عزیز رشتہ داروں میں، اہل قبیلہ، دوستوں میں بانٹ رہے، یعنی پارٹیاں بنا کے تم نے تقسیم کار شروع کی ہوئی ہے۔ تو پھر امام نے اس کے نظریات کو کہا کہ دیکھو، اگر مسخلہ بن حبیرہ جیسی سطح کا شخص جو امام کی طرف سے حاکم ہو اور امام نے اسے منسوب کیا، اور امام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کرپشن کی ہے مسلمانوں کے ساتھ، بیت المال کے ساتھ کرپشن کی ہے، تو تم میری نظر میں ذلیل ہو، پست ہو، اور تمہارا پلڑا میری نظر میں گر گیا ہے۔ آج کے دور میں اگر پاکستان میں کوئی کرپشن کرے اور کہ نہیں میں شیعہ اثنا عشری ہوں، اتنی مجالس کرائی ہیں، اتنا تبرک دیا ہے، اتنے عمرے کی ہیں، اتنی زیارتیں کی ہیں، اور سب سے بڑا امیر المومنین علیہ السلام کا وہ حمایتی بنے، تو کیا اس کے بارے میں کہا جائے گا؟ امام اسے قبول نہیں کریں گے کہ تم مسلمانوں کا مال چوری کر کے، مسلمانوں کا مال پہ ڈاکہ ڈال کے، اس طرح سے تقسیم کار کر کے ان میں ایک بڑی شخصیت بننا چاہتے ہو۔ ایسے امام فرماتے ہیں میری نظروں میں تم ذلیل ہو، پست ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ کے حق کو ہلکا نہ سمجھو، دین کو بگاڑ کر دنیا کو نہ سنوارو۔ یہ آج کے درس میں اگر ہم جملہ یاد رکھ لیں، کیونکہ یہ ہمیں بار بار اپنی زندگی میں پیش آتا ہے، دین بگاڑ کے، جیسے ہوتے ہیں کہ یار ادھر آپ اچھا یہ چکر چلا لو، فلاں کی تقلید کر لو، اس طرح سے کوئی اور ذریعہ اختیار کر لو، اپنا دنیا کا نفع پہنچا دو، دنیا کو اسی طریقے سے اکٹھے کرتے رہے تو دین کا تو چہرہ بالکل ہی بگڑ کے رہ جائے گا۔ آپ سود کا نام رکھ کے کچھ اور کر دیں، سود کا نام رکھ کے مثلاً آپ اسے کہ منفعت قرار دے دیں، بیع قرار دے دیں، خرید و فروخت قرار دے دیں، اور پھر سود کو چلاتے رہیں، تو یہ دین کو بگاڑنا ہے۔ اسی طرح مختلف بہانے کر کے، مثلا علی بن یقطین کا بہانہ کر کے اور سیاست دانوں کے گٹھنوں کے پاس جا کے بیٹھ جانا اور شب و روز اس کی تعریفوں کے پل باندھتے رہنا، یہ دین کو بگاڑنے کے مترادف ہے۔ یا تو علی بن یقطین کا تقوی ہمیں نظر آ رہا ہو نا، ان جیسا تقوی کہ اپنی نجی محفلوں میں تو خوب لعن طعن اور تبرہ کریں، اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں نظام امامت کی خوب حمایت کی طرف پوری پلاننگ رکھتے ہوں، اور اس طرح سے وابستہ ہوں دین اور مکتب کے ساتھ کہ تقوی کے آثار روشن ہوں ان کے وجود کے اوپر، اور اتنی زیرکی بھی رکھتے ہوں کہ دشمن کے اس شکنجے سے اور پنجوں سے، سیاہ پنجوں سے مفاد کو نکال لیں، اتنی زیرکی رکھتے ہوں تو بات سمجھ بھی آتی ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ دین کو بگاڑ کے کبھی بھی ہمیں پیش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ عمل کے اعتبار سے ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے آخر میں امام علیہ السلام کا تقسیم مال کا طریقہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ برابر کا حساب ہے، یہی ضعیف اور یہی فقراء اور غریب اور جن کا حصہ بنتا ہے، بے شک امیر ہی کیوں نہ ہو، آتے ہیں میرے پاس مال لے کے خاموشی سے چلے جاتے ہیں، تو اس لیے تم میرے پاس یہ مال پہنچاؤ تاکہ جس کا اہل اسلام میں یہ حصہ بنتا ہے وہ حصہ میں ان تک پہنچا دوں۔ لیکن مسخلہ بن حبیرہ نے اس کی بجائے کیا کیا؟ وہ فرار کر کے معاویہ ابن ابی سفیان تک پہنچ گیا، اور اس طرح سے یہ خرید بن راشد کا فتنہ اور اس کے اختتام پہ مسخلہ بن حبیرہ کا فرار اور امیر المومنین علیہ السلام کے جملات آپ نے ملاحظہ کی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں بقیہ ایک دو موضوع جو رہ گئے ہیں اس کے اوپر منتقل ہوں گے، اور اس طرح سیاست امیر المومنین از نہج البلاغہ ٹاپک ہمارے اختتام پذیر ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔